الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چوتھی مجلس سے ہماری مفتاح دار السعادہ امام ابن قیم کی تالیف۔ جنت سے نکل کر آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور انسانیت کا اس زمین پر سکونت اختیار کرنا، اس موقع پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک ڈکلیریشن جاری کیا انسانیت کے لیے۔ وہ ڈکلیریشن سورۃ البقرہ کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے اور سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو، اس زمین پر تم جا تو رہے ہو، واپس تمہیں آنا ہے، اس واپسی کا راستہ تمہیں بتایا جائے گا، اس کا نام ہے ہدایت۔ تو یہ جو انبیاء کے ذریعے سے جو چیز آئی ہے انسانیت کے لیے، در حقیقت اس کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر واپسی کا راستہ بیان کرتا ہے، تو یہ اس کا نام ہے ہدایت۔ تو جس شخص نے انبیاء پر یقین کرتے ہوئے اور آسمانی تنزیل پر یقین کرتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنے تصورات کو، اپنی پوری زندگی کے راستے کو متعین کیا، تو اس کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ حقیقت سورۃ طٰہٰ کے اندر تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اور یہاں پر ابن قیم سورۃ طٰہٰ کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جس شخص جب تمہارے پاس، میرے پاس سے ہدایت آئے گی، ایک رہنمائی پہنچے گی، تو جس نے بھی میری اس رہنمائی کی اتباع کر لی، فلا یضل، تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا، اور نہ وہ درماندہ رہے گا۔ شقا کہتے ہیں بدقسمت ہونے کو، بدبخت ہونے کو۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بدبختی اور قسمت کا پھوٹنا اس سے بڑا نہیں ہے کہ انسان اس جہان سے واپس پلٹے تو بھی اپنے گھر نہ پہنچے، بلکہ اس جہنم کے اندر پہنچے جو کہ دراصل شیاطین کے لیے اور اللہ رب العزت کے منکروں، نافرمانوں اور متکبروں کے لیے تیار کیا گیا۔ تو دو چیزیں یہاں پر سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فلا یضل، وہ شخص بھٹکے گا نہیں۔ ضلال، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، راستہ چھوڑ جانا، عین اس کیفیت پر نہ ہونا، اس راستے پر نہ ہونا جس پر اللہ رب العزت انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک ہوا یہ ضلال، اور دوسرا ہوا شقا، جس کا نام ہے بدبختی۔ تو کہتے ہیں کہ دو یہ چیزیں ہیں جن سے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کتابوں کا نزول ہوا ہے، اور ہدایت کی جو بے شمار دستاویزات ہیں انسانیت کے لیے، ایک کے بعد ایک وہ آتی رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کرتے ہیں جو کہ اکثر تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ تکفل اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر باقاعدہ ذمہ اٹھا لیا ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اللہ یضل فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں بھٹکے گا نہیں، ولا یشقا فی الآخرہ، اور آخرت میں درماندہ نہیں رہے گا، آخرت میں بدقسمت نہیں رہے گا۔ تو گویا یہ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کے اندر ہے ضلال، بھٹکنا، ٹکریں مارنا، ٹامک ٹوئیاں مارنا، اور آخرت میں ہے درماندگی اور بدبختی۔
اس کے حوالے سے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ضلال کو، بھٹکنے کو دنیا کے ساتھ جوڑا اور درماندگی، بدقسمتی، قسمت پھوٹنے کو آخرت کے ساتھ جوڑا، تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ اغلب دنیا کے اندر یہ ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹنے کا جو وصف ہے تو دنیا کے اندر وہ بھٹکنے کی صورت میں ہے، اور آخرت کے اندر بدبخت ہونے اور آگ میں جلنے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ضلال جو ہے وہ بھٹکنا آخرت میں نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بدقسمتی ہے اور درماندگی ہے وہ اس دنیا کے اندر نہ ہو۔ تو یہ دنیا میں بھی آدمی بھٹکتا اور درماندہ رہتا ہے اس ہدایت سے محروم رہ کر، اور آخرت میں بھی انسان بھٹکتا اور درماندہ رہتا ہے۔ اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مثلا قرآن مجید میں کہ جو بھٹکنا ہے، فرمایا کہ من کان فی هذه احما فهو فی الآخرۃ احما واضل سبیلا۔ جو شخص اس دنیا میں گمراہ رہا، جس نے اللہ رب العزت کی ہدایت کو اختیار نہ کیا، تو وہ اندھا ہے۔ من کان فی هذه احما، جو اس جہان میں اندھا تھا، فہو فی الآخرۃ احما، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ تو جو ضلال ہے آخرت کا، وہ جو دنیا کی جو ٹکرے ہیں، دنیا کے اندر بھٹکنا، تو آخرت میں بھی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جہان میں جس طریقے سے انسان بھٹکا ہوا، اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور ہزارہا تصورات میں، مذاہب میں، دھرموں میں، فلسفوں کے اندر وہ انسان کٹتا اور پھٹتا ہے، اور اپنی انسانیت سے نیچے اترتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کا شرف حاصل نہیں کر پاتا۔ تو آخرت کا بھٹکنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ وہ بہت لمبا دن ہے۔ قبر سے جب انسان اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کے قبروں سے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک مرحلہ، اس کے بعد پھر کوئی مرحلہ، پھر کوئی مرحلہ، اتنا لمبا دن ہے، اتنی لمبی، وہ بھی مطلب ہے انسان کی جو یہاں زمین پر کئی زندگیاں اگر جمع کر لی جائیں تو اس سے بھی زیادہ لمبی زندگی تو وہ ایک ہی دن ہے جس کو ہم قیامت کا روز کہتے ہیں۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ تو اس میں پتہ نہیں کیسی کیسی وہ اندھیرے ہیں اور تاریکیاں ہیں، جس میں ایک ایسا انسان جو ہدایت سے یہاں پر محروم رہا، وہاں وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو بھٹکنا اور ٹکریں کھانا ہے اور گڑھوں میں گرنا، تو یہ آخرت کے اندر بھی ہے۔ تو یہ صرف دنیا میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کسی اور صورت کے اندر آخرت میں بھی منتقل ہو جانے والی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، اس کے دم سے ہم دنیا کی ضلالت سے اور آخرت کی ضلالت سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا جو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے شقا، بدبختی ہے۔ تو دنیا کی بدبختی ہے کہ اس میں انسان اللہ رب العزت کی عبادت کی لذت بھی نہ لے پائے۔ انسان اس کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی جو ذلت ہے اور جو بدبختی ہے، جو لعنت ہے، اس کو وہ حاصل کرے۔ اور آخرت کے اندر تو جو بدبختی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہنا، کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے، دنیا تو مہلت کا وقت ہے۔ تو اس میں بہرحال وہ بدبختی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی فوری طور پر باز آ جائے، ہٹ جائے۔ جو آخرت کی جو بدبختی ہے وہ تو ظاہر عذاب ہے، وہ تو باقاعدہ انجام ہے۔ تو اس سے تو جو ہے وہ ہر ذی نفس پناہی مانگتا ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اگر یہ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کے سامنے ہو گئیں، ان کے الٹ کیا ہیں؟ ضلال کا الٹ کیا ہے؟ بھٹکنا، جس کا معنی ہے۔ ضلال کا برعکس کیا ہے؟ الٹ کیا ہے؟ ہدایت۔ اچھا، شقا، بدبختی کا الٹ کیا ہے؟ نعمت۔ ٹھیک ہے، مطلب بدبخت ہونا، درماندہ ہونا، اس کا الٹ کیا ہے؟ نعمت ہے۔
تو کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ دو چیزوں سے انسان بچتا ہے تو دو چیزیں اس کے برعکس انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ہے ہدایت اور نعمت۔ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ضلال اور شقا جڑی ہوئی ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، اسی طریقے سے ہدایت اور نعمت دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کمال یہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھی سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہدایت بھی مانگی ہے اور نعمت بھی مانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ دوسری دونوں چیزیں بھی سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر ہوتی ہیں جس سے انسان پناہ مانگتا ہے، کیونکہ نعمت کا برعکس کیا ہے؟ غضب، شقا ہے، اس لحاظ سے جو انسان کو جو ہے وہ انسان کی حالت ہے، ورنہ وہی چیز ایک اور انداز سے اس کو ہم کہتے ہیں مغضوب ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی پر غضب برسے، اللہ تعالیٰ کا کسی پر قہر جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ تو نعمت کا برعکس کیا ہوا؟ غضب، اور ہدایت کا برعکس کیا؟ وہ ہم نے پہلے ہی کہا، ضلال۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ چار چیزیں ہیں کہتے ہیں کہ جو کہ بنیاد ہے انسانی بقا کی، بنیاد ہے انسان کی نجات کی، اور انسان کی بنیادی ترین ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ضلال سے بچے اور ہدایت پائے، اور شقا اور بدبختی سے بچے تو انسان کو نعمت اور عافیت حاصل ہو۔ تو یہ جو مبحث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بدرجہ اتم بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ناطہ جوڑنا اب جو ہے ان دونوں صورتوں سے ہے، دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متقاضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے ہوئے اگر انسان اپنا وہ عہد یاد کر لے، کیونکہ ہماری بات کہاں سے چلی تھی؟ ہماری بات چلی تھی کہ وہ ڈیوائن ڈکلیریشن، وہ خدائی عہد جو زمین پر نازل کرتے وقت، زمین پر آدم کو بھیجتے وقت کہا تھا کہ اب جو ہے یا تو اس جنت سے نکل کر اور اس زمین پر آنے کے بعد یا تو پھر بدبختی پھر ایسی ویسی نہیں ہے، یعنی بظاہر تو انسان کے لیے یہی بہت بڑی تھی یہ مصیبت اور یہ تکلیف کہ وہ اس جہان سے بے دخل کر کے تو اس مٹی کے جہان میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اب تم ایک ایسی جہان میں آگے ہو کہ اگر تم اب واپس نہ آ پائے تو پھر بدبختی بھی حیرت انگیز ہے، بدبختی بھی ناقابل یقین ہے۔ تو اس کے لیے لفظ بولا گیا ہے شقا، اور البتہ اگر تم واپس آ گئے تو پھر وہ پہلی جو نعمتیں تھیں جو کہ کسی چیز کا انعام نہیں تھا وہ کچھ نہیں ہے جس کے مقابلے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ ان سے جڑ گئی ہے کہ آدمی صرف اور صرف ہدایت کی تلاش کرے، اور جیسے ہم نے کہا کہ ہدایت کی جو ڈسکرپشن ہے اصل میں وہ واپسی کا راستہ ہے، انسان یہاں پہ آیا ہے اس کو واپس جانا ہے، تو اس کا نام ہے ہدایت، اور یہ ہدایت جڑی ہوئی ہے نعمت کے ساتھ اور خوشبختی کے ساتھ، یہ پورا پیکج بن جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے صحیفے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو اس کے اندر تلاش کرتے ہیں اپنی گمشدہ چیز، تو اب یہ ساری وہ جنت، وہ خوشبختی، وہ راحت، وہ آسودگی، وہ فلاح، وہ کامیابی، پوری کی پوری اب جو ہے وہ ان صحیفوں کے اندر رکھتی گئی پوشیدہ۔ اب ان کو ڈھونڈنا، اب دیکھ لیں مطلب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کیسے وہ ڈوب کر اس کے اندر سے حقیقتوں کو حاصل کرتے ہیں، مطلب یہ، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ اب سارے کا سارا ہمارا معاملہ اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان صحیفوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو یہاں اب ہم اپنے سامنے دو راستے پاتے ہیں، ایک ہدایت کا اور نعمت کا، اور دوسرا شقا کا اور ضلال کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔